دوستو، کارگل کرزیہ ہمارے ملک کا المیہ بن چکا ہے۔ سانحہ مشرقی پاکستان، اوجڑی کیمپ اور اسامہ بن لادن کی ہلاکت سمیت کئی دیگر ایشوز کی طرح یہ بھی تاریخ کی دھول میں دب گیا۔ یہ معرکہ کون جیتا کون ہارا، اس سے خود ایک بھارتی جرنیل نے نقاب اتارا ہے۔ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر بھارت کے ریٹائرڈ فوجی افسر جنرل بخشی کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کرگل جنگ میں ہونے والے نقصان اور بی ایس ایف کے اہلکاروں کے مابین پاک فوج کے خوف کی تمام تر کہانی بیان کر دی ہے۔ ایک انٹرویو میں جنرل بخشی نے کہا، پاکستان نے ساری ہائٹس چوٹیاں پکڑ رکھی تھیں، ہماری جو پہلی پلٹن گئی وہ ان کی ٹھیک مار کے پیچھے تھی۔ دن میں کسی قسم کی کوئی حرکت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کھانا بنکرز میں بنتا تھا اور یہاں تک کہ بی ایس ایف کے اہلکاروں کو لیٹرین بھی بنکرز کے اندر ڈبوں میں کر کے باہر پھینکنی پڑتی تھی، کیونکہ دشمن سر کے اوپر ہوتا تھا اور 24 گھنٹے فائر ہوتا تھا، جس سے ہمارا بہت نقصان ہوا۔ اس کے بعد مہار پلٹن آئی، اس کا بھی بہت نقصان ہوا۔ انہوں نے کہا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں۔ ہمارا ایک جگہ بی ایس ایف کا پوسٹ تھا، جب بٹالین کی کمانڈ میں نے چارج لیا اور اس پوسٹ پر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں تباہی پھری ہوئی تھی۔ تمام بنکرز تباہ ہو چکے تھے اور سارے کے سارے بی ایس ایف کے جوان بھاگ رہے تھے۔ پوسٹ پر آگے کی جانب ایک بنکر رہ گیا تھا، جہاں ہمارا ایک حوالدار تھا، جس نے مجھ سے کہا، میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ سر، ہماری بہت زیادہ بے عزتی ہوئی ہے۔ پاکستان اپنی ایئر ڈیفنس گن کی توپ لے آیا ہے، جس کی رینج میری توپ سے بہت زیادہ ہے۔ پاکستان نے فائر کیا تو یہاں ہمارے پاس 100 کے قریب جو مٹی کے تیل کے بیرل تھے وہ سب کے سب جل گئے۔ اس کے بعد بی ایس ایف کے لڑکے گھبرا گئے اور آگے کی طرف صرف وہ حوالداری تھا۔ حوالدار نے بتایا کہ پاکستانیوں نے ہمیں اچھی طرح مار لگا کر اپنے بنکر سے نکل کر چھت پر بھنگڑا ڈالا۔ اس سے ہماری بہت بے عزتی ہوئی۔ وہ کہہ رہے تھے، اگر تم نے ماں کا دودھ پیا ہے تو ہمارے سامنے آئیں۔ کارگل کے حوالے سے ہمارے ہاں دوہرا نقطہ نظر پایا جاتا ہے۔ جنرل پرویز مشرف کہتے ہیں کہ پاک فوج نے دشمن کو گلے سے دبوچ لیا تھا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے پسپائی کا حکم دے دیا، جبکہ نواز شریف کہتے ہیں کہ پاک فوج کو مشرف نے کارگل میں پھنسا دیا تھا۔ میں نے پاک فوج کو واپس لانے کی تدبیر کی، جس میں کامیاب رہا۔ پاکستان میں کارگل وار ہارنے کا تصور پایا جاتا ہے۔ یہ تصور کس نے قائم کیا اور اس کو کس نے اجاگر کیا؟ یہ میاں نواز شریف کی ذات شریف ہے، جس نے یہ تصور قائم کیا اور دنیا کو بتایا کہ پاک فوج تو ہار گئی تھی۔ میں ان کی عزت بچانے کے لیے امریکہ کلنٹن کے پاس گیا اور ان سے کہلوا کے اپنی فوج کو بچوایا، جبکہ مشرف کہتے ہیں کہ نواز شریف نے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ ایک جیتی ہوئی جنگ یہ کلنٹن کے پاؤں میں جا کے ہار گئے۔ نواز شریف ہمیشہ کارگل پر کمیشن بنانے کی بات کیا کرتے تھے، جو ان کے دور حکومت میں بن جانا چاہیے تھا، مگر وہ کمیشن نہیں بن سکا۔ وہ اپنی حکومت کے دوران، حکومت کے بعد، گرفتاری کے دوران، رہائی کے بعد ایک ہی بات کرتے تھے کہ کارگل پر کمیشن بننا چاہیے، کیوں نہیں بنایا؟ یہ اس کا سوال بھی وہی دیں گے۔ کارگل وار میں 2700 فوجی شہید ہوئے۔ یہ وہ فوجی اور افسر ہیں، یہ وہ تعداد ہے جو 65، 48 اور 71 کی جنگ میں کل جو پاکستان کے فوجی شہید ہوئے ان سے بھی یہ زیادہ ہے۔ جنرل بخشی پاک فوج کو فاتح قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان مقبوضات برقرار رکھتا تو شہداء کی قربانی رائگاں نہ جاتی۔ کارگل معاملے میں تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، جس سے 2000 شہیدوں کے خون کا تعین ہو سکے کہ وہ کس کے سر ہے، نواز شریف کے سر ہے یا جنرل پرویز مشرف کے سر ہے۔ یہ وہ جنگ تھی، یہ وہ مہم جوئی تھی جس میں مشرف 150 کلومیٹر لائن آف کنٹرول کے آگے گئے، پاک فوج پہلے گئی، پھر مشرف وہاں جا کے ایک رات مورچوں میں اپنے فوجیوں کے ساتھ ٹھہرے اور
بڑے سکون کے ساتھ بڑی حفاظت کے ساتھ پاکستان میں واپس بھی چلے آئے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی کارگل وار میں کیا پوزیشن تھی۔ اصل حقائق تک پہنچنے کے لیے اور اس کا تعین کرنے کے لیے کہ 3000 کے قریب شہداء کے خون کا ذمہ دار کون ہے، کمیشن نہیں بلکہ یہ معاملہ کورٹ میں جانا چاہیے جس میں فیصلہ ہو سکے۔ کمیشن کا تو یہ ہے کہ وہ سفارشات دے دیتا ہے، اس کے اوپر کوئی اس کو مانے یا نہ مانے کسی کی مرضی ہے، لیکن عدالت کوئی فیصلہ کرے تو اس سے پھر تعین کر کے کہ پاکستان کی سبکی کا، پاکستان کی جگ ہنسائی کا کون ذمہ دار ہے، اور اس کے مطابق صرف عدلیہ ہی کسی کو سزا دے سکتی ہے۔